کہ جب آپ ٹریڈ تیار اس کی کریں گے تو اس کا جو فرسٹ والا ہے جو کمپیوٹر سائڈ ہے باریک وائروں والا وہ پلس ہوگا پہلا، بس وہ اس کو پہلے آپ نے پلس رکھنا ہے، پھر اس کے آگے مائنس، پھر پلس، پھر مائنس، وہ چلتے چلتے ایسے آگے آپ نے چلتے آنا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس پلس کا ہم نے بنایا ہے۔ اب اس کے اوپر اس کا بلاکر آگے رکھیں گے اور اوپر اس کے 12 کے قابلے لگائیں گے، اور یہ ہمارا کمپلیٹ بلاک تیار ہو چکا ہے۔ تقریباً 12 کے قابلے لگیں گے، دونوں سائڈ پہ 4 قابلے اس کے لگتے ہیں، ٹوٹل 8 ہوتے ہیں دوسری سائڈ پہ بھی۔ تو یہ دیکھ سکتے جی ہم نے اس کی فٹنگ کر دی ہے، سیلوں کو میں نے مینیج کر دیا ہے۔ ابھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اگر میں ایک ایک سیل کو آپ کو بتاتا کہ کیسے آپ نے مینیج کرنا، لیکن میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ تھوڑا سا کمزور سیل جو ہے اس کو جو اچھا سیل ہے اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر دیں، لیکن بہت زیادہ کمزور سیل کو آپ نے کمپیئر نہیں کرنا شروع کر دینا، اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے۔ جو 6.5 شو کر رہا ہو جب اس کے اوپر ہم لوڈ ڈالتے ہیں، لوڈ کیسے ڈالتے ہیں وہ اینڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کو لاسٹ تک سکپ نہیں کرنی، ویڈیو کو میں لاسٹ تک آپ دیکھیں کہ لوڈ کیسے بیسک چیز ہے کہ لوڈ آپ ڈال کے کتنے پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، 28 سیلوں کو کتنے پہ چیک کر سکتے ہیں اور 20 سیلوں کو کتنے پہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ویڈیو جیسی جیسی آگے چلتی جائے گی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو بیٹری تیار ہو چکی ہے، ابھی ہم اس کے نیچے سینسر کی وائرنگ ہم فٹنگ کر رہے ہیں، فٹنگ ہو چکی ہے تقریباً۔ اس کی نیچے والے سائڈ پہ 3 اس طرح کے سینسر آتے ہیں جو اس کی ہیٹ بتاتے ہیں کہ بیٹری کتنی ہیٹ اپ ہو رہی ہے۔ اس کو آپ نے بس مناسب وقفے سے جیسے وہ وائرنگ کے حساب سے آپ نے اس کو سیٹ کر دینے ہیں، یہ کوئی یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک خاص وقفے سے رکھیں گے، بس 6-7 سیل چھوڑ کر آپ اس کو فٹ کر دیں ایک ایک کر کے، ایک سینٹر میں لگا دیں، ایک شروع میں بیٹری لگا دیں، اوپر نیچے لگا دیں، اس طرح 3 سینسر اس کے نیچے فٹنگ ہو گئے ایسے۔ یہ ہیٹ یہ بتاتے ہیں کہ گاڑی کتنی ہے، جو بیٹری ہے اس کی ٹمپریچر بتاتے ہیں کمپیوٹر کو، اس حساب سے اس کا جو بلور ہے وہ چلتا ہے، جو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیٹری کا اپنے ساتھ لگا ہوتا ہے، ہائبرڈ بیٹری کے۔ اور اس کے جو اوپر والی سائڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا گرپ ہے جو کمپیوٹر میں لگے گا، اور یہ اس کے اوپر والی سائڈ پہ ایک ہی سینسر انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ نیچے اس کا پلاسٹک کا کور آئے گا تاکہ اس کے اندر ہوا سرکولیٹ کر سکے، اور یہ سینسر ایک جو اس کی اوپر والی سائڈ پہ آئے گا، وہ ایسے یہ جگہ بنی ہوتی ہے، یہ پتری سی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم اس کو فٹ کریں گے ایسے کر کے، اس کے جیسے، اور یہ اس کی وائرنگ کا کلپ ہے۔ تو بلاک تقریباً کمپلیٹ تیار ہے، اب اس کے اوپر فٹ کریں گے۔ تو اس کے اوپر ہم نے لگا دیا، نیچے سے اس کے 8 کے جو قابلے ہیں وہ بھی فٹنگ ہو گئی ہے، سینسر بھی لگ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ کمپیوٹر، یہ اس کا اس سائڈ سے جو کمپیوٹر ہے اس کے رائٹ سائڈ میں نے آپ کو بتایا کہ جو باریک وائریں جا رہی ہیں، یہ سائڈ جو ہے یہ پلس والی ہوگی، جو باریک چھوٹی چھوٹی وائریں جا رہی ہیں کمپیوٹر میں وہ اس کا جو پہلا سیل ہے وہ پلس کا ہوگا، اور اس سائڈ کا جو پہلا سیل ہوگا جو موٹی 2 وائریں آ رہی ہیں یہ مائنس کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس سائڈ پہ آپ کو تاریں نہیں ملیں گی کیونکہ اس سائڈ پہ بس وہ آپس میں اس کو پلس کرتا ہے اس کے وولٹیج کو، اس سائڈ سے جو ہے وہ بلاک کی ایک ایک تار جاتی ہے کمپیوٹر میں۔ آپ اس کو ڈائریکٹ اسکینر لگا کے بھی کمپیوٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کا اے سی آن کر کے کہ گاڑی کتنی اس کا کھا رہی ہے، بیٹری کون سا جو سیل ہے وہ جلدی گر رہا ہے، لیکن اس سے اس لیول پر نہیں چیک ہوتا کیونکہ وہ بلاک کا بتاتی ہے، سیل کا نہیں بتاتی۔ اکثر ایک بلاک میں ایک سیل ٹھیک ہوتا ہے اور ایک سیل ریپلیس کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں، وہ لوڈ ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کس رینج میں آپ نے لوڈ ڈالنا ہے، یعنی کہ کس فگر پہ آپ نے لوڈ اس کو اٹھا لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ملٹی میٹر سے آپ نے چیک کرنے ہیں، کیونکہ جب بیٹری ہم باہر نکالتے ہیں تو اس وقت یہ ساری بیٹری شو کر رہے ہوتے ہیں 8 7.7 7.5 ایسے وولٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہترین وولٹیج ہے، لیکن جب لوڈ ڈالتے ہیں تب صحیح پتہ لگتا ہے اس کا۔ یہ اس کا مین گرپ ہے، فیوز جو ہے، اور اب دیکھیں میں یہاں پہ اس کے اوپر آسانی سے کام کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اگر یہ 2 جو تاریں آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہیں اگر میں ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہوں تو یہ 230 240 وولٹ کا کرنٹ بن جائے گا، لیکن وہ اگر یہاں پہ آپ اس کا فیوز لگاتے ہیں، لیکن آپ اس کا فیوز نکالیں گے تو پھر آپ اس پہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ 2 تاریں بالکل سیپریٹ، اگر یہ آپس میں جڑ جاتی ہیں تو یہ سارا کرنٹ نکالنا شروع ہو جائے گی 230 235 40 وولٹ کا،
جو ہمارے گھر میں سپلائی آ رہی ہوتی ہے وہ 210 220 وولٹیج کی آ رہی ہوتی ہے، یہ اس سے کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اوپر آپ جو اس کے دیکھ سکتے ہیں ہول اس کے نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے اوپر ایک پائپ لگے گا ربڑ کا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایسے اس پائپ کے اندر جو ہے یہ اس کے اوپر آ کے آپ دبائیں گے فٹنگ ہو جائے گی۔ اس پائپ کے اندر جو بلور کے ساتھ اس کی فٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ایئر ہے بلور کے ذریعے وہ سرکولیٹ کرتی ہے، جس کا اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل رہتا ہے۔ یہ اس کے اوپر ایسے رکھ کے دبائیں گے آپ تو یہ ایزیلی اس کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ بس سمپل آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو دبا دینا ہے۔ پلاسٹک کا، یہ ربڑ کا ہوتا ہے یہ پائپ۔ اسی طرح آپ نے سارے اس کی فٹنگ کر دینی ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے پائپ بھی فٹ کر دی ہیں، تو سائڈ پہ میں نے اس کے کور بھی لگا دیے ہیں۔ یہ اس کے کور اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہم اس کا کور چڑھائیں گے مین والا وہ لوہے کا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تاکہ اس کی شارٹ نہ ہو۔ یہ جب آپ نے انسولیشن کا کوڈ آئے گا تو اپنے بیٹری پہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ اس کی وائرنگ کیسے شارٹ تو نہیں ہے یا پھر وولٹیج تو نہیں لیک، جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں شروع میں بتایا کہ کیسے آپ اس کی وولٹیج لیکیج چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر سے۔ ٹھیک ہے جی، کمپلیٹ تیار ہو چکی ہے تقریباً، اور ابھی میں اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایل ای ڈی لائٹ، یہ 1000 وولٹ کی لائٹ ہے، ڈی سی 1000 وولٹ کی، اور اس کے ساتھ ہم نے 2 تائریں باہر نکالی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 تاریں ہیں اس کی، ڈی سی 1000 وولٹ کی آپ نے یاد رکھ لینی ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی جو الیکٹریشین کی بڑی دکان ہے اس کو ایزیلی مل جاتی ہے آپ کو۔ 2 کلپ آپ کے لگے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر آپ دیسی طریقے سے لوڈ کیسے ڈال سکتے ہیں پوری بیٹری پر ایک ساتھ۔ یہاں میں آگے جو آپ کو فگر بتاؤں گا وہ فگر آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے، کیونکہ یار بندے کو نہیں پتہ ہوتی کہ کتنی فگر پہ آپ نے بیٹری چیک کرنی ہے۔ یہ 28 سیل کی بیٹری ہے اور اس کو آپ نے لوڈ ڈالنا ہے۔ تو جب آپ لوڈ ڈالیں گے تو ملٹی میٹر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سیٹنگ ہوگی۔ ایک سائڈ سے آپ نے اس کو ادھر سے اتار لینا ہے، ایک سائڈ سے آپ نے کور جو ہے اتار لینا ادھر سے ایک مائنس پہ اور ایک ادھر پلس پہ، سوری ادھر مائنس آئی تھنک اور ادھر پلس ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے آپ نے اس کی فٹنگ کرنی ہے دونوں کو، آپ نے اس سائڈ سے ٹھیک ہے جی لگا لینا ہے، آپ کی لائٹ آن ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اس کو جو ملٹی میٹر ہے اس کو آپ نے 600 ڈی سی وولٹ پر سیٹ کرنا ہے، 600 ڈی سی وولٹ پر۔ ابھی آپ نے فیوز نہیں لگانا، ابھی آپ نے اس کا جو فیوز ہے مین والا وہ نہیں لگانا، پہلے اس کی آپ نے فٹنگ کرنی ہے۔ ایسے آپ نے ایک ادھر اڑا دینی ہے، جو بھی نوب ہے وہ اڑا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے بھی آپ اس کو بٹھا کے ایک اس سرے پر لگانا ہے اپنی تار اور ایک دوسرے سرے پر، ایک مائنس پر اور ایک پلس پر، اور پھر اسی کے اوپر آپ نے ملٹی میٹر 600 پہ سیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ ٹوٹل وولٹیج نکالتی ہے 230 35 40 کے آس پاس۔ ٹھیک ہے، تو 600 ڈی سی پہ آپ نے پھر آپ نے فیوز لگا دینا ہے۔ جب فیوز لگ جائے گا تو دیکھیں اس کے اوپر وولٹیج شو ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو فیوز لگا کے اس لیے نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ قابلی بیٹری ہے، تو پہلے سے تھوڑی سی ڈاؤن ہے، مزید ڈاؤن کی تو پھر گاڑی سیلف ہی نہیں لے گی، کیونکہ اس کو سگنل نہیں ملے گا۔ گاڑی ضرورت سے زیادہ ڈاؤن ہو جائے بیٹری تو یہ سیلف ہی نہیں لیتی جب تک یہ دوبارہ اپنے ایک خاص حد تک نہ آئے۔ تو جب آپ لوگ لگائیں گے تو یہاں پہ آپ کو 235 230 شو کرے گا وولٹیج، جب آپ بیٹری وہاں سے نکالیں گے گاڑی کے اندر سے۔ ٹھیک ہے، ووٹ آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو ٹھیک 1.5 سے 2.5 منٹ کے اندر وہ آپ کی 190 پر، ٹھیک ہے 190 پر جب وولٹیج آپ کا میٹر شو کرے گا، آپ نے اس کا جو مین فیوز ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اور آپ نے اس کی جو لوڈ والی تاریں ہیں وہ ساری اتار لینی ہے۔ پھر آپ نے انڈیویجولی ایک سیل کے اوپر آپ نے ملٹی میٹر کو 20 کے اوپر سیٹ کر کے آپ نے انڈیویجولی اس کو چیک کرنا ہے۔ پھر آپ وولٹیج مارکر کے ساتھ اس کے اوپر لکھتے جائیں کہ سب سے ڈاؤن وولٹیج کون سا ہے، اس کو آپ نے وولٹیج اوپر مارک کرتے جائیں۔ تو اسی طرح آپ نے جو ڈاؤن وولٹیج ہوگا یعنی کہ جو آپ کا 7 تک شو کر ہوگا، 7 سے تھوڑا اس سے اوپر، اس کو آپ نے ٹک رکھنا ہے، اور جو 6.5 سے نیچے جا رہا ہے یا 6.5 تک بھی ہے اس کو بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نکال لینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ 6.5 سے تھوڑے سے اوپر ہیں اور اس کو آپ نے ادھر ہی رہنے دینا ہے، اور اس کو آپ نے جو اچھے وولٹیج والے سیل ہے اس کے ساتھ آپ نے کر دینا ہے۔
جو 28 سیل والی بیٹری ہے، یہاں پہ میں اسکرین کے اوپر بھی لکھ دوں گا کہ جو 28 سیل والی بیٹری ہے اس کو آپ نے 190 وولٹ پہ لوڈ ہٹانا ہے اس کے اوپر سے، اور جو 20 سیل والی یعنی کہ 10 بلاک والی بیٹری ہے اس کو آپ نے 150 پہ یعنی کہ 150 وولٹ کے اوپر آپ نے اس کے اوپر سے لوڈ اٹھا دینا ہے۔ اس سے نیچے اگر آپ جائیں گے تو آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی اور آپ ٹھیک سے اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکیں گے، اور آپ کی گاڑی جو سیلف ہے وہ بھی نہیں لے گی، صرف جو ہے وہ نہیں لے پائے گی۔ تو لہٰذا میں جو اسکرین کے اوپر میں لکھ بھی دیتا ہوں تو اس کو آپ بے شک اسکرین شاٹ لے لیں۔ تو امید ہے کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر ہائبرڈ بیٹری سے ریلیٹڈ تقریباً جو پوائنٹ ایک بندے کے مائنڈ میں ہوتے ہیں وہ میں نے کلیئر کر دیے ہوں گے۔ پھر بھی اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی شک و شبہات یا کوئی سوال ہے اس کام سے ریلیٹڈ ہائبرڈ سے، تو آپ نیچے کمنٹ میں کر کے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو کمنٹ کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں سب کے کمنٹس کا۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیکھ لی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔